السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ بیسک تجوید کی اس سیریز میں ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا اگلا پیج، اگلا درس لیسن نمبر 7 اور لیسن نمبر 8 بھی اس کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم نے اسکرین پر جو پیج ڈسپلے ہو رہا ہے یہ ہے عربی مصحف کا رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب ہے لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا سٹائل جو ہوتا ہے عربی میں، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کا لکھنے کا طریقہ، اور اپنے مصحف جو انڈو پیک والا قرآن ہوتا ہے نا تو اس سے کچھ مختلف ہوتا ہے، اس میں کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ الدرس السابع، 7واں درس، الف صغیرہ، یا صغیرہ، واو صغیرہ، اور اس کو عربی مدارس میں جس طرح سے پڑھایا جاتا ہے اس کو میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ پہلے 2 حروف جو ہیں اس کا با فتحہ الف صغیرہ با، یا فتحہ الف صغیرہ یا، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی کے جو حروف ہیں اس کے ساتھ بھی۔ الف صغیرہ دراصل کھڑی زبر کو کہتے ہیں، جو حرف کے اوپر زبر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نا، چھوٹی سی جو کھڑی زبر ہے نا، تو یہی الف صغیرہ ہے۔ اور یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ زبر کی آواز کو 2 حرکات یعنی 2 کاؤنٹس تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنے کے لیے الف صغیرہ یا کھڑی زبر کو لکھا جاتا ہے۔ صرف زبر ہو تو پھر مثلا با زبر با، لیکن اگر کھڑی زبر ہو تو با کھڑی زبر با، اس کو لمبا کرنا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے یہ۔ تو چلیں اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ میں جو عربی والا اسٹائل ہے اس کو پڑھ کے سناتی ہوں پہلے، اس کے بعد میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنا جو نورانی قاعدہ ہے تو اس میں کس طرح سے یہی چیز لکھی جاتی ہے۔ با فتح الف صغیرہ با، یا فتح الف صغیرہ یا، را ما لا و نا آ ہا ع ح غ خ ت ث۔ دیکھیں اس میں ہیوی اور لائٹ لیٹرز کا خیال آپ نے رکھنا ہے، اور زبر کو ہے نا اس کو 2 کاؤنٹس تک لمبا کھینچ کر مد کی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ ج د ذ ز س ش، یہ سارے تھے باریک حروف۔ اب ہم آ رہے ہیں موٹے حروف کی طرف۔ ص ض ط ظ ف، یہ باریک ہے۔ ق یہ موٹا، پھر کاف جو ہے یہ بھی باریک ہے، ک اس طرح۔ لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے، اگر صرف زبر ہو تو بالکل اس کو نہیں کھینچنا، با یا را ما اس طرح، ٹھیک۔ تو اس کا آپ دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کھڑی زبر ہو، یہ الف صغیرہ ہو، تو پھر اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس میں جو معنی ہوتا ہے نا اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو اس کو الٹ کر دیں گے تو پھر معنی میں بھی فرق آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے موٹے حروف کو موٹے اور باریک کو باریک ہی رکھ کر پڑھنا ہے۔ اب جو آخری لائن ہے نا اس کو میں نے ابھی نہیں پڑھا، یہ الف کے ساتھ جو حمزہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ڈاٹس جو نظر آ رہے ہیں نا تو یہ ہے، تھوڑا سا دکھاتی ہوں آپ کو، یہ والی جو لائن ہے اس میں۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای، ہا کسرہ یا صغیرہ ہی، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور جو آگے ہے وہ بھی میں ابھی پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ چھوٹی سی یا جو ہے نا لکھی ہوئی، یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، چھوٹا سا دیکھیں زیر کے بعد چھوٹی سی ایک یا لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ اپنے قبل زیر کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنے کے لیے ہے، اور یہ کھڑی زیر ہے اصل میں، جو ہمارے پاس کھڑی زیر لکھی ہوتی ہے نا تو عربی میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے واو ضمہ واو صغیرہ وو، ہا ضمہ واو صغیرہ ہو، حمزہ ضمہ واو صغیرہ او، ٹھیک۔ تو یہاں پر دیکھیں پیش تو اوپر ہے
لیکن یہاں پر نیچے تو چھوٹی سی ایک واو کو لکھا ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ الٹا پیش جو ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کی جگہ پر لکھا ہوا جی. تو یہ تھا الف صغیرہ یا صغیرہ واو صغیرہ، اور یہ صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو یہاں پر کیونکہ حرف کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا ایک زبر، کھڑی زبر یا چھوٹی سی یا چھوٹا سا واو لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے اس کا جو نام رکھا گیا وہ صغیرہ ہے. ٹھیک. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کر کر ہی پڑھنا ہے. یہ چھوٹی سی مد ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے درس کی طرف، تو اس میں مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ لکھنے کے جو مختلف طریقے ہیں نا وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. الدرس الثامن، 8واں درس، حروف المد واللین. مد اور لین کا ہے یہ لیسن، لیکن ہم صرف مد کو دیکھیں گے انشاءاللہ. مد حروف جو ہے نا وہ 3 ہیں. الف یا اور واو ساکن، جب ان سے پہلے زبر زیر اور پیش لکھے ہوں. الف سے پہلے اگر زبر ہے الف سکون سے، یا پھر یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے، یا واو ساکن سے پہلے پیش اگر ہو. تو جو پچھلے لیسن میں ہم نے چھوٹے چھوٹے الف یا اور واو لکھے ہوئے دیکھے تھے نا، اب انہی 3 حروف کو الف یا اور واو پورے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو دوسرے حروف کے ساتھ. اس پیج پر دیکھیں. اب اس پیج پر پہلا حرف ہمارے پاس ہے با، اور اس کو عربی میں با فتح الف سکون با، با ضمہ واو سکون بو، با کسرہ یا سکون بی، با بو بی، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اب میرے ساتھ ساتھ اس پیج کو پڑھ لیں ذرا. تا سے شروع کرتے ہیں. تا تو تی، ثا ثو ثی، ح حو حی، خا خو خی، را رو ری، ز زو زی، تا تو تی. اچھا، اس میں یہ توئی والی آواز نہیں آنی چاہیے، واو کے ساتھ اس کو نہیں ملانا. ٹھیک ہے. یہ موٹا ہے لیکن اس میں واو کے ساتھ آپ نے اس کو توئی کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں رہتا. آپ نے بالکل واو کو اس کے ساتھ نہ ملائیں. تا تو توئی، تا تو تی. ٹھیک ہے. تو اس میں واو کی آواز نہیں آنی چاہیے. واضح ہو گیا؟ تا تو تی، ذا ذو ذی، فا فو فی، ہا حو ہی، یا یو یی. اور اس کو بھی نا جو ی ہے اس میں لوگ ای پڑھ دیتے ہیں، جیسے اے بی سی ڈی ای نا. تو یا تو اس میں آپ نے پروننس ہی نہیں کیا یا کو. یا کے بعد آپ نے یا ساکن کو بھی پڑھنا ہے نا، تو یہ ی ہے. یا زیر ی. پھر ہے آ او ای، جا جو جی، دا دو دی، ذ ذو ذی، سا سو سی، ش شو شی، صا سو سی، ضا ضو ضی. اس میں بھی ضی نہیں. ٹھیک. ضی، ع عضو عی، غا غو غی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می. اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ما یہ جو ہے نا میم الف زبر ما، تو یہ کئی جگہ پر آتا ہے قرآن میں، اس کو ماں اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ ہیوی ہے، ماں ہے نا. تو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے. میم جو ہے وہ باریک حرف ہے، تو اس کو باریک ہی رکھیں. ما الف زبر ما، ما مو می. یہ بھی نا کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، نا اس طرح سے. ٹھیک ہے. نا کی سو نہیں، نا یہ موٹا ہے. نون جو ہے وہ باریک حرف ہے، تو اس کو باریک ہی رکھیں. نون الف زبر نا، نا نو نی، وا وو وی. ٹھیک ہے. اس کو وی کی طرح نہیں پڑھنا واو کو،
اور دوسری بات یہ ہے کہ وا تو ٹھیک پڑھتے ہیں، وہ جو ہے اس کو او کر دیتے ہیں، حمزہ واو پیش او، واو واو پیش وہ بھی او، تو اس طرح سے نہیں آپ نے پڑھنا، واو واو پیش وو، پہلے ہونٹوں کو گول کریں اور پھر پورا وہ پیش کی آواز بھی اس کے ساتھ ہی نکالیں، پھر ہے واو یا زیر وی، پھر آگے جو ہے وہ لین لیٹرز ہیں، یہاں پر چھوٹا سا لکھا ہے دیکھیں لین، تو یہ ہم اگلے درس میں کریں گے، یا پھر میرا خیال ہے کہ جو ہمارا نورانی قاعدہ ہے نا جو انڈو پیک میں یوز ہوتا ہے، تو اس میں وہ الگ ہی ہے درس، تو ہم اس کو یوز کریں گے، میں بھی بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ ڈفرینس کیا ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو درس السابعہ ہیں اور ثامن، 7واں اور 8واں درس ہے، اس میں کیا کیا آپ کو فرق نظر آیا؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر جو کھڑی زبر ہے، اور پھر چھوٹی سی یا اور چھوٹا واو ہے نا، یہ صغیرہ ہے، یہاں پر اس کو شارٹ فارم میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا، لیکن یہاں پر جو 8واں درس ہے اس میں پورا لکھا ہے فل فارم میں، تو الف جو ہے با کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا آپ کو، واو بھی پیش کے بعد ہے، جو چھوٹی سی لکھی ہے نا واو یا اور الف، یہاں پر پورا لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے میں کیا اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ کچھ فرق نہیں ہے، چاہے وہ الف صغیرہ واو صغیرہ یا صغیرہ ہو، یا پھر پوری طرح سے مد لکھا ہو اس طرح سے، الف سے پہلے زبر یا واو ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر، یہ پورا مد ہے، ٹھیک ہے، اس میں پڑھنے کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے طریقے میں، صرف لکھنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک، یہاں تک واضح ہو گیا؟ تو ابھی آگے چلتے ہیں، میں آپ کو دوسرا پیج کھول کے دکھاتی ہوں، لیکن ابھی تک جو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی حرف کے بعد چاہے چھوٹا الف یا واو لکھے ہوں یا پورا الف یا واو، دونوں صورتوں میں 2 حرکات تک کھینچ کر ان کو ادا کرنا ہے۔ جی یہ ہے ہمارے ہاں یوز ہونے والا نورانی قاعدہ، اور اس میں آپ کو یہ لیسن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، اس میں بھی 7واں ہی لیسن ہے، تختی نمبر 7 ہی لکھا ہے، اور اس میں کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش لکھا ہوا ہے، تھوڑے سے نصیحت ہیں یہاں پر، تو جی ہم لیسننگ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں با کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑی زبر بھی ہے، الٹا پیش ہے، اور با کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور یہ زبر زیر پیش نہیں ہے، تو پھر یہ اس طرح سے کیوں لکھے ہیں؟ زبر زیر پیش کی جگہ پر ان کو کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ ان کو زبر زیر پیش سے زیادہ لمبا کھینچ کر پڑھا جائے گا نا، پڑھنا چاہیے، تو اس لیے اس کا لکھنے کا طریقہ یہ فرق ہے۔ اب عربی میں ہم نے دیکھا تھا کہ زبر کے بعد چھوٹی الف تھی، زیر کے بعد چھوٹی سی یا اور پیش کے ساتھ چھوٹا سا واو لکھا ہوا تھا، یہاں کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنا ہم نے دونوں کو ایک ہی جیسا ہے، تو پڑھ لیں اس کو میرے ساتھ، اور اسی طرح سے پڑھنا ہے، با بو بی، یا یو یی، رو رو ری۔ اچھا میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے یہ کیوں اچھا لگا اس سے، لیکن مجھے بتانا بھی تھا نا کہ اس میں فرق کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہ مصحف بھی یوز کرتے ہیں، وہ قرآن یوز کرتے ہیں جو سعودی عرب سے پرنٹ ہو کے آتے ہیں نا، تو وہاں پر اس کا لکھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا، لیکن یہ جو ہے نا اس میں جو گرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے بھی حروف کون سے ہیں بتائیں ذرا؟ جی را ہے، سیکنڈ لائن میں کون سا ہے؟ گرین، غا، جی پھر آگے ہیں تھرڈ لائن پہ یہاں پر خا ہے، پھر گرین جو لیٹرز ہیں نا اس کو دیکھیں آپ، صاد، ضاد، طا، اگلی لائن میں ظا اور قاف، اور اس میں یہ گرین میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کو پر پڑھا جائے گا، ان کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہا ہے نا اس میں 3 دفعہ آیا ہے، سیکنڈ لائن پہ نون حمزہ اور اس کے بعد ہا ہے، پھر دیکھیں لاسٹ سیکنڈ لائن پہ نا یہاں پر بھی ہا ہے، اور ایک اور ہا بھی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں، یلو میں دکھاتی ہوں آپ کو، تو دیکھیں یہاں پر بھی ہا ہے جی، اور یہ ایک ہا ہے، پھر آگے یہاں پر، تو یہ ان دونوں میں فرق ہے نا، دونوں کو ہا ہی پڑھا جائے گا لیکن لکھنے کا طریقہ فرق ہے، ٹھیک، تو اس کو ذرا دھیان میں رکھتے ہوئے جو گرین میں ہے نا لیٹرز ان کو موٹا ادا کرنا ہے آپ نے،
تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں. بابو بی، یا یو یی، رو رو ری، مامو می، لالو لی، واوو وی، نانو نی، آؤ ای، ہاہو ہی، آؤ ای، ہاہو ہی، غوغی، موٹا پڑھنا ہے. پھر خو کو بھی، خوخی، تیتوتی، سیسوسی، جاجوجی، دادودی، زازوزی، زازوزی، ساسوسی، شاشوشی. یہ تینوں بھی موٹے ہیں. آگے سو، سو، سوئی، اور اس میں سوئی کی آواز نہیں آنی چاہیے، واؤ کے ساتھ نہیں. سو، سو، سی، دو، دو، دی، تو، تو، تی، زو، زو، زی، فے، فو، فی، قو، قو، قی، کے، کو، کی، اے، او، ای، ہا، ہو، ہی، واو وی، ہاہو ہی، آؤ ای. تو یہاں پر حمزہ کا بھی آپ نے دیکھیں، حمزہ کے بالکل اوپر الف بھی لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں حمزہ ہی ہوتا ہے. تو حمزہ کو یا تو الف کی طرح لکھا جائے گا یا پھر اس طرح سے جو آخر میں حمزہ لکھا ہے ایسے. پھر آگے دیکھیں جو مد لیٹرز ہیں نا، تو یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے پچھلے جو عربی والے رسم الخط میں دیکھا تھا، بالکل یہی چیز ہے. تو الف کو پورا لکھا گیا یہاں پر، کھڑی زیر کی، کھڑی زبر زیر اور الٹا پیش کے بجائے یہاں پر پورا الف واو اور یا ساکن لکھے ہوئے ہیں. تو ان کو مد لیٹرز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حرف کے ساتھ، حرف آدھا ہے، پھر اس کے ساتھ الف ہے، حرف آدھا با، پھر اس کے ساتھ واو ساکن اور اس پر پیش، با پہ پیش ہے نا، پیش کے بعد واو ساکن، زیر کے بعد یا ساکن. تو یہ 3 مدیہ حروف ہیں. ان کو بھی پڑھنے کا یہی طریقہ ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا، کھڑی زبر زیر پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو گرین میں لکھے ہیں یہ سارے موٹے پڑھے جائیں گے اور باقی کا باریک ہوگا. ٹھیک. تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. یہ یہاں پر انہوں نے ہدایات کچھ دیے ہیں جی، نہیں یہاں پر ڈویژن ہے حروف لین کا، یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جو 14th پیج ہے شاید. لین کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو فی الحال اب یہ آپ یاد رکھیں کہ چاہے چھوٹا الف صغیرہ یا صغیرہ واو صغیرہ ہو، کھڑی زیر، کھڑی زبر، الٹا پیش ہو، یا پھر پورا مد لیٹر ہو، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر، تینوں کو ایک ہی طرح آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. اور جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا ادا کریں، جو باریک ہیں ان کو باریک ادا کریں. ٹھیک ہے. چلیں یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.